دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ خانہ کعبہ کی تاریخ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یا نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا، نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دیں، پھر آپ شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولا تو اطاعت کیجیے۔ پوچھا کیا تم میری مدد کرے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل نے ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے یہ قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں مختلف ایام میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 20 سال تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے یہ بہت روشن تھا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، لوگو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم نے شمال، جنوب، دائیں بائیں منہ کر کے آواز دی، لوگوں نے لبیک کہا۔ طاہر القروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا۔ فرشتوں نے تعمیر کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا اور حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ قوم مالکہ نے بھی تعمیر کیا، قریش نے بھی تعمیر کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی تعمیر کیا اور حجاج بن یوسف نے بھی تعمیر کیا۔ پھر سلطان مراد نے بھی بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ ایک بالش کم کر دی گئی تھی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر اس سے پہلے خانہ کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر القروی بتاتے ہیں انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور ایک بالش حجر اسماعیل میں داخل ہے، تو آپ نے انہیں بنیادوں پر تعمیر کیا۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر نے خانہ کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی، ایک دروازہ داخل کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ 4 ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زرینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا، سونے سے مزین کیا تھا۔ چھت پر پرنالا رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں قربان کی گئی۔ کہتے ہیں کہ ابن زبیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے ایک زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی اور جو بڑھتے بڑھتے خانہ کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ عثمانی سلطان مراد کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش
حرم شریف میں داخل ہو گیا اور سیلاب خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت خانہ کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی اور مغربی دیوار بھی دونوں اطراف سے گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد شاہ حرم نے 1630 میں اس کی تعمیر کروائی۔ یہی خانہ کعبہ کی موجودہ شکل ہے۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ آج خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب سے مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر 11 سینٹی میٹر ہے اور مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر ہے۔ جنوبی جانب خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر ہے اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل بھی وہ نہیں ہے جس شکل میں یہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا۔ مختلف زمانوں کے دوران بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں جن میں ہر کونے کے نام کی ایک دلیل ہے۔ رکن یمانی کی جانب رکن عراقی اور شامی ہے۔ رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب ہے۔ اس کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ ہمیں حتیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو ماضی میں طویل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا تھا، تاہم شدید بھیڑ کے بحث اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرہ درپیش ہوا تو یہ ہماری اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولے جانے تک محدود کر دیا گیا۔ جیسا کہ علامہ جلال الدین رحمہ اللہ تحریک مکہ میں تحریر فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، لیکن حضرت علامہ حلبی رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر صرف 3 مرتبہ ہی ہوئی ہے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، نمبر 2 زمانہ جاہلیت میں قریش کی تعمیر، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزند کی تعمیر کے بارے میں علامہ حبلہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں کہ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔